اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک دفعہ بآواز بلند درود پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مومنین بارگاہ میں مولانا عمران حیدر جعفری فاضل قوم تشریف لا چکے ہیں. میں مومنین کی طرف سے انجمن احمدیہ کی طرف سے بارگاہ کی انتظامیہ کی طرف سے مولانا صاحب کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں. اور قبل اس کے میں مولانا صاحب کو دعوت خطاب دوں. ایک مجلس کا اعلان ہے کہ حضرت سابق امسال سیر روضہ مردانہ مجلس رضا بسلسلہ شہادت جناب سیدہ برمکان سید اقبال مہندی مکان نمبر 663 گلی نمبر 19 بلاک سی فیز 1 CBR ٹاؤن اسلام آباد 2, 3 اور 4 دسمبر بروز منگل بدھ اور جمعرات منعقد ہوگی. بعد از نماز مغربین منعقد ہوگی اور مجلس کا آغاز 6:30 بجے ہوگا جس سے خطابت علامہ علی حسین مدنی صاحب فرمائیں گے. اور بعد از مجالس نیاز کا اہتمام ہے. تمام مومنین سے شدت کی استدعا ہے. اور مومنین خمسہ مجالس کے سلسلے کی اس مجلس انجمن سجادیہ اسناد شریف کے زیر اہتمام اس مجلس کی آج پہلی مجلس جس کا آغاز ٹھیک 7 بجے ہو گیا تھا. آج تھوڑی سی تاخیر 5-10 منٹ کی تھی لیکن انشاءاللہ کل سے ٹھیک 7 بجے ہم مجلس کا آغاز کر دیں گے. آپ تمام مومنین تشریف بھی لائیں ٹائم پہ. کل سے بھی امید کرتے ہیں کہ آپ سب وقت کو تشریف لائیں گے. انشاءاللہ 7 بجے مجلس کا آغاز کر دیا جائے گا. اور کل کی مجلس سے مولانا سید وقار حسین زیدی صاحب خطاب فرمائیں گے. اور اب میں درخواست کروں گا مولانا عمران حیدر جعفری فاضل قوم سے کہ زیر ممبر ہوں اور اپنے مخصوص انداز و فضائل و مصائب جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا بیان فرمائیں. اور آپ سب سے درخواست ہے کہ مولانا صاحب کی آمد پہ نعروں کا بلند آواز میں جواب دیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اور محمد و آل محمد صلوات. مجھے گزارش ہے کہ تھوڑا اور اس تمام مہمان کی کابینہ اتنی خدمت گزار ہیں ان سب کی توفیق کی خیر کے لیے اور جتنے بزرگان اس امام مہمان کی حکومت جعفریہ کی خدمت کر کے یہاں سے چلے گئے ان کی مغفرت کے لیے اور ان کے گناہوں کی مغفرت کے لیے اور اپنے اپنے مرحومین کی مغفرت کے لیے امام زمانہ کی خوشنودی کے لیے خصوصاً جناب سیدہ کی خوشنودی کے لیے جناب سیدہ کی ذات پر بآواز بلند صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم
مجلس ہے، اگر کوئی مسائل نہ بھی پڑھے نا، مومن کے چہرے پہ آنسو ہونے چاہیے۔ آیت اللہ مرشی نجفی فرماتے تھے کہ شیعوں کی خوش قسمتی کے لیے یہ کافی ہے کہ سیدہ ہمارے پاس ہے۔ وہ کیوں روئی جس کے رونے پر خدا ناراض ہوتا ہے۔ اما بعد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ صلوات خداوند عالم اس مجلس عزا کو اپنی بارگاہ مقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ بانیان کا بچھایا ہوا یہ فرش عزا اور خصوصیت کے ساتھ اپنی بارگاہ مقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ عزیزان گرامی، سامعین محترم، مناسبت اس ہستی کی ہے جس ہستی کے نام کی معنی یہ ہے کہ جس کی معرفت تک انبیاء نہیں پہنچ سکتے، جس کی معرفت سے انبیاء قاصر ہوں، تو میری اور آپ کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے کہ جناب سیدہ کے فضائل کا حق بیان کر سکے۔ یہ اتنی بڑی عظیم ہستی ہے کہ اللہ نے مصطفیٰ کو زمین پر نہیں دی، شریعت زمین پر، قرآن زمین پر، توریت زمین پر، انجیل زمین پر، سارے احکامات زمین پر۔ جب فاطمہ دینا چاہی تو کہا کہ مصطفیٰ یہ اتنا عظیم تحفہ ہے، اس کے لیے تمہیں زحمت کر کے عرش تک آنا پڑے گا۔ اور عظمت جناب سیدہ طاہرہ بلندتر صلوات۔ یہ معراج، یہ بہانہ تھا جناب سیدہ کا۔ اچھا، یہاں معراج کا جو جملہ گیا، معراج کیا تھی؟ اللہ کا دیدار تھا یا فاطمہ کا ملنا تھا؟ توجہ چاہوں گا، معراج کیا تھی؟ اللہ کا دیدار یا فاطمہ کا ملنا؟ جب رسول اللہ واپس آئے، چوتھے آسمان پر آئے، جب نبیوں کو جماعت کروائی تو بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ جناب موسیٰ نے پوچھا کہ آپ کی خوشی کی وجہ کیا ہے؟ کہا کہ اللہ نے مجھے دو چیزیں عطا کی ہیں، ایک نماز عطا کی ہے، دوسری فاطمہ عطا کی ہے۔ نماز میری امت کی معراج ہے، فاطمہ مصطفیٰ کی معراج ہے۔ اللہ اکبر، نماز میری امت کی معراج، فاطمہ مصطفیٰ کی معراج۔ کہا کہ نماز گناہوں سے بچائے گی، فاطمہ گناہگاروں کو جہنم سے بچائے گی۔ نماز گناہوں سے بچائے گی، فاطمہ گناہگاروں کو۔ اللہ نے نقل صاحب ایک جملہ، خدا ان کے روح کو شاد کرے، وہ کہتے تھے کہ یا علی مدد کہہ کر آپ جنت میں جائیں گے، یا زہرا کہہ کر آپ جہنم سے آزادی حاصل کریں گے۔ جناب سیدہ بلند سے بلندتر صلوات۔ کیا کہا؟ اے ایمان والو، ذکر کثیر کرو۔ حضرت موسیٰ سے اللہ نے کہا کہ موسیٰ میرا زیادہ سے زیادہ شکریہ ادا کرو، کہ پروردگار میں کتنا بھی ادا کروں، حق تو ادا نہیں کر سکتا۔ کہا کہ اگر یہ نیت کر لی گویا آپ نے شکریہ ادا کر دیا۔ میرے ساتھ کی امام سے کسی نے پوچھا کہ مولا یہ خدا کہہ رہا ہے کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرو۔ اللہ کا ذکر تو زیادہ کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ ہم جب بھی عبادت کرتے ہیں تو آخر میں کہتے ہیں پروردگارا ہماری
پڑھ لو تو سمجھ لینا خدا کا ذکر کثیر کر لیا. خدا کا ذکر کثیر. اب یہ تسبیح کیا ہے؟ تسبیح کسے کہتے ہیں؟ تسبیح اسے کہتے ہیں کسی کی کبریائی بیان کرنا, کسی کی بے عیبی کو بیان کرنا. خدا نے قرآن میں کہیں یہ نہیں کہا کہ آسمان اور آسمان والے, زمین اور زمین والے اللہ کی حمد کرتے ہیں. خدا نے کہیں نہیں کہا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. آسمان اور آسمان والے, زمین اور زمین والے کیا کرتے ہیں؟ تسبیح کرتے ہیں. اب آسمان والے آسمان میں مجھ جیسے تو نہیں رہتے نا, وہاں معصوم رہتے ہیں, وہاں انبیاء رہتے ہیں, اب وہ بھی تسبیح کرتے ہیں. زمین والے بھی تسبیح کرتے ہیں. اگر زمین پر نبی ہو وہ بھی تسبیح کرتا ہے, زمین پر امام ہو وہ بھی تسبیح کرتا ہے. اب جا کر ہر مذہب سے پوچھو کہ یہ تسبیح کس کی سنت کہلاتی ہے, ہر کوئی کہے گا یہ تسبیح فاطمہ کی سنت کہلاتی ہے. ارے جس کی سنت پر معصوم نبی اور فرشتے چلے اسے فاطمہ الزہرا کا جس کی سنت پر, نبی کس کی سنت پر چلتا ہے کیا؟ نبی کس کی, ہر کوئی نبی کی سنت پر چلتا ہے. نبی کی سیرت سب کے لیے نمونے عمل ہے. اب یہ کیا ہے؟ اچھا ایک اور جملہ سن لے. نبی کیا ہے؟ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. محمد اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتا, جو بھی بولتا ہے وہی سے بولتا ہے. جو بھی, یہ جملہ یاد رکھیے گا, جو بھی بولتا ہے وہی کے ذریعے بولتا ہے, وہی کا حکم آتا ہے تو محمد بولتا ہے. آدم سے لے کر محمد تک, علی سے لے کر مہدی تک, یہ سارے کے سارے وحی کے مطابق بولتے ہیں, اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے. مگر ادھر بچوں نے آ کر کہا اماں ہمارے کپڑے, کہا کہ تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہے. ادھر مشیت نے جبریل سے کہا اٹھاؤ کپڑے اور جا کر درے زہرا پہ. یہ مت کہنا میں وحی لانے والا ہوں, یہ مت کہنا میں جبریل ہوں, یہ مت کہنا میں امین ہوں, بلکہ یہ کہنا انا خیاط الحسنین, انا خیاط الحسنین, میں حسنین کا درزی ہوں. یہ کیا ہو گیا؟ نبی وہ جو وحی کی زبان بولے, آج جو فاطمہ نے کہا وحی وہ بول رہی ہے. آج جو فاطمہ نے کہا وہ وہی بول رہی ہے. مجھے یہ بتائیں مولا کائنات نے جناب سید علی بادشاہ شادی کی کہ نہیں کی؟ مولا علی کے 18 بیٹے مشہور ہیں کہ نہیں ہیں؟ 18 بیٹے مشہور ہیں. 16 بیٹوں کے تو جھولے کبھی جبریل خدا نے نہیں لایا. 16 بیٹوں کے جھولے کبھی فرشتے جھلانے نہیں آئے. 16 بیٹوں کے کبھی درزی فرشتے بن کر نہیں آئے. 16 بیویوں کے, باقی بیویوں کے در پر کبھی کوئی روٹی مانگنے والا نہیں آیا. نبیوں کے دروازوں پر کوئی روٹیاں مانگنے والا نہیں آیا. یہ اکیلی فاطمہ ہی کیوں؟ جب بھی کوئی انسان دوسری شادی کرتا ہے, پہلی بیوی کی وفات کے بعد دوسری بیوی کے سامنے جب اس کا ذکر کرتا ہے تو وہ تانا دے کر کہتی ہے اب تک نہیں بھولے. یہ عام بیوی کی نہیں کہتا, مسلمانوں کی ام المومنین نے بھی نبی کو تانا. اللہ اکبر, مسلمانوں کی ام المومنین نے نبی کو تانا مارا تھا کہ آپ نے اس بوڑھی میں کیا دیکھا تھا. نبی نے کہا خبردار, خدیجہ جیسی نہ ملی تھی نہ ملے گی مجھے. انسان جب شادی کرتا ہے, دوسری بیوی جب آتی ہے تو گھر میں آ کر روب جماتی ہے. مگر تاریخ میں مجھے دکھا دے کہ علی نے زہرا کے بعد جتنی بھی شادیاں کی ہر بیوی بن کر نہیں آئی, کنیز بن کر آئی. ذمہ داری کے ساتھ جملہ کہوں گا, جب جناب ام البنین آئی, جناب زہرا کے بعد سب سے بڑا مقام بیویوں میں جناب ام البنین کا تھا. ام البنین جب آئی اور چوکھٹ پر سر رکھ کر کہا کہ بیوی بن کر نہیں, حسن و حسین کی کنیز بن کر آئی. اللہ اکبر.
فرشتے کیا ہیں؟ نہ روٹی کھاتے ہیں نہ پانی پیتے ہیں. بھائی کیوں آ رہے تھے روٹی مانگنے کے لیے؟ اچھا ہم مولویوں کے ہاں ایک جملہ مشہور ہوتا ہے, بھائی صدقہ اسے دیا کرو جو مستحق ہو. اگر مستحق نہیں تھے سیدہ نے دی کیوں؟ اگر کھاتے نہیں تھے تو مانگی کیوں؟ اگر مستحق نہیں تھے تو دی کیوں؟ یعنی فرشتہ کیوں بنایا گیا؟ صرف عبادت کے لیے, بس عبادت کے لیے. اللہ نے عبادت چھڑوا کر, تسبیح چھڑوا کر, رکوع چھڑوا کر, نظام چھڑوا کر سیدہ کے دروازے پر بھیج کر بدلا دیا. اس کے در سے مانگنا اللہ کی عبادت ہے. اس کے در سے مانگنا اللہ کی عبادت ہے. تبھی تو میرے نبی نے کہا تھا جب میری بیٹی فاطمہ جنت میں جائے گی, اللہ نے جتنے نبی مبعوث کیے ہیں سب پر واجب ہوگا ہر روز فاطمہ کی زیارت کرنا. سیدہ طاہرہ بار دیگر بلند صلی اللہ کیا پڑھے جناب سیدہ کے بارے میں؟ بس یہی کہہ سکتے ہیں وما ادراک ما فاطمہ. کوئی کیا جانے فاطمہ کسے کہتے ہیں؟ فاطمہ کی معنی کیا ہے؟ جس کی معرفت سے انبیاء قاصر ایک معنی, دوسری معنی چھڑوانے والی, آزاد کروانے والی. اللہ اکبر. مجھے یہ بتائیں کہ اللہ نے رسول کو رسالت دی, سب سے بڑی رسالت, سب سے بڑی شریعت. قرآن سارے کتابوں پر فوقیت اور افضل. اللہ نے کبھی نہیں کہا کہ ہمارا تم پر احسان ہے کہ ہم نے تمہیں رسول بنایا, ہمارا تم پر احسان ہے کہ ہم نے تمہیں قرآن دیا. مگر جب فاطمہ جی کیا کہا انا اعطیناک الکوثر, ہم نے, اچھا یہ جو فاطمہ دی سورہ کوثر میں کہا ہم نے کوثر عطا کی, اللہ ہم وہاں جملہ استعمال کرتا ہے جہاں پر کسی اور معصوم کی شراکت ہو. نحنو نزلنا الذکر, ہم نے ذکر نازل کیا, نازل کرنے والی وہ ذات, لانے والا جبریل. یہاں جبریل کی شراکت تھی. یہاں سدرۃ المنتہا پہ تو جبریل بھی رک گیا تھا, یا عطا کرنے والا تھا, یا جس پر عطا ہو رہی تھی وہ ہو رہا تھا. پھر اللہ نے یہ یوں کیوں کہا کہ ہم نے کوثر عطا کی ہے؟ اللہ غرور کر رہا ہے, اللہ تکبر کر رہا ہے, اللہ گھمنڈ کر رہا ہے کہ مصطفیٰ جیسا تحفہ ہم نے آپ کو دیا ہے نہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی کو دیا ہے, نہ آپ کے بعد کسی کو عطا کرے. ایسا تحفہ آپ کو دیا. اللہ اکبر. جناب سیدہ ملی, رسول خدا فرماتے ہیں کہ جب, اچھا ایک اور بات ہے, جو مسلمانوں میں ایک بات بہت مشہور ہے. حضرت آدم سے کہا گیا کہ لا تقربا هذه الشجرة, خبردار اس درخت کے پاس نہیں جانا. اچھا گندم کا دانہ کھایا تھا, پروردگار تو غفور رحیم ہے. اب جب پہلے انسان کو گندم کا دانہ معاف نہیں کر رہا تو ہمیں کیا معاف کرے گا؟ پہلے انسان کو جو ابو آدم ہے اسے گندم کا دانہ معاف نہیں کر رہا, باقی وہ کھجوروں کے باغ تو اللہ جانے کس کھاتے میں جائیں گے. اللہ اکبر. وہ باغ تو پتہ نہیں کس کھاتے میں جائیں گے. اللہ نے کہا یہ مولویوں نے چالاکی اور مکاری کی ہے. ارے یہ سارا سال مسجدوں کے لیے در در پر جا کر زکات مانگتے ہیں گندم کی, انہیں اب تک پتہ نہیں چلا کہ گندم کا پودا ہوتا ہے درخت. اللہ نے کہا درخت کے پاس مت جانا. پروردگارا یہ جنت میں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, تمنا کرو چیز حاضر ہو جائے گی. اللہ نے کہا میں آدم کی بات نہیں کر رہا, میں فاطمہ کی بات کر رہا ہوں. اس درخت میں ایک سیب تھا جس سیب میں جناب سیدہ کا نور تھا کہ اللہ نے کہا اگر اس درخت کے پاس گئے تو تم ظالم کا
محرم ہیں, آ سکتے ہیں, مگر ہر جگہ نہیں آ سکتے. اللہ اکبر. بی بی کی زیارت پڑھتے ہیں. کہیں آپ نے پڑھا ہے کہ وَأَرْحَامِ شَامِقَ, یہ جملہ بی بی کی زیارت میں نہیں ہے. اللہ نے آئمہ کے نور کو نبیوں کے صلب میں منتقل کیا الا فاطمہ کے, سوائے فاطمہ کے, یعنی کائنات میں پہلا اور آخری در ہے, یہ واحد در ہے جس پر آدم بھی رک کر اجازت مانگیں گے, جس پر آدم بھی اجازت مانگ رہے ہیں. اللہ اکبر. اس لیے کہا زہرا کا در حجاب خدا ہے, زہرا کا در حجاب خدا ہے. مجھے یہ بتائیں ہمارے آئمہ میں سے کوئی غضبناک ہوا ہے؟ نہیں ہوا. امیر المومنین نے اپنے قاتل کو شربت پلا دی, امام حسین نے شمر کو آخری وقت میں کہا شمر ابھی بھی وقت ہے توبہ کر لے, حسین سب سنبھال دے. آخری وقت علی اکبر سارے جب شہید ہو گئے, حسین کریم ہے نا, یہ حسین کی کریمی پر دلالت کرتی ہے بات. مگر ادھر جناب سیدہ کی طرف معاملے الٹ ہے, ادھر امام حسین شمر کو آخری وقت کہہ رہے ہیں توبہ کر لیں. امام سجاد کے دروازے پر بھائی کا قاتل آ رہا ہے, 3 دن مہمانی کر رہے ہیں, مگر ادھر جناب سیدہ سلام کا جواب نہیں دے رہی ہے, بات تک نہیں کر رہی ہے. کیا کہا؟ اچھا بی بی کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا ہوتا ہے, کوئی معاملہ ہوتا ہے, انسان اب یا لڑتا ہے یا کیس لے کر جاتا ہے, بی بی خاموش ہو گئی. بی بی نے کوئی بھی بات نہیں کی, کوئی انتقام نہیں لیا. بی بی نے آخر میں ایک جملہ کہا, میں تم سے ناراض ہوں. فضائل میں سنیے گا, میں تم سے ناراضگی کے پیچھے ایک بہت بڑی بات ہے. میں کہوں بی بی علی سے کہو ان کی ٹانگیں توڑ دے. اب جو لوگ سوال کرتے ہیں نا کہ گھر پر اگر حملہ ہوا تھا تو علی کیسا مرد تھا جس نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی, یہ اعتراض کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ تلوار کس کے سامنے اٹھاتے ہیں؟ آپ شاید نہیں سمجھیں. تلوار کہاں اٹھاتے ہیں؟ ارے جو کافروں کی تلواریں دیکھ کر گھوڑوں سے آگے نکل جائے, اللہ اکبر, جو کافروں کی تلواریں دیکھ کر گھوڑوں سے آگے نکل جائے, ایسے نامردوں سے لڑنا علی کو جیب نہیں دیتا. تلوار نہیں اٹھائی, کہاں اٹھاتے؟ 7 کھجوریں تھی. ارے 7 کھجوریں ملکۃ العرب کی بیٹی تھی جس نے اعلان کیا تھا کہ پورا عرب خدیجۃ الکبریٰ کا مقروض تھا, کلمہ پڑھتے جاؤ غنی بنتے جاؤ. ارے جس کے قرض, جس کی ماں کے قرض معاف کرنے سے لوگ غنی بن جائیں, یا جس کے باپ کے اسلام لانے سے لوگوں کو اچھا کھانا نصیب ہو, فاطمہ اس ماں کی بیٹی اور اس باپ کی بیٹی تھی. ارے یہ بھکاری ایک دفعہ مانگنے تو آتے, فاطمہ کائنات لٹا دیتی. ملا علی قاری فاروقی مشہور ہے بہت, اہل سنت کے عالم دین. ان سے اپنے شاگرد نے سوال کیا کہ قبلہ یہ بی بی زہرا صدیقہ تھی؟ کہا کہ ہاں صدیقہ تھی. کہا کہ پھر انہوں نے باغ فتح کا مطالبہ کیا تھا؟ کہا کہ ہاں کیا تھا. کہا کہ پھر اگر صدیقہ تھی تو دیا کیوں نہیں, بی بی نے لیا کیوں نہیں؟ اس نے ایک جملہ کہا, اس نے کہا فاطمہ فدق نہیں لینے گئی تھی. کہا کیوں گئی تھی؟ کہا کہ زہرا اپنے آپ کو صدیقہ منوانے گئی تھی. فاطمہ اپنے آپ کو صدیقہ منوانے گئی تھی کہ اگر وہ سیدہ کو صدیقہ مان لیتے تو فاطمہ فتق لے لیتی, وہ ان کو مجبوراً فتق دینا پڑتا. اگر وہ فاطمہ کو فتق دے دیتے, اگلے دن فاطمہ دوبارہ چلی جاتی کہ علی
की हुकूमत हक था, हुकूमत वापस करो। उन्होंने फातिमा को झुठला कर माज़अल्लाह फदक छीन कर हुकूमत अपने पास रख ली। अब एतबार से बताएं, फातिमा को जो झूठा कहे वो जन्नत में जाएगा? जन्नत में जाएगा? नहीं जाएगा। अब फातिमा ने अली के दुश्मन को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। सैयदा ने कहा, या मुझे सिद्दीका मान कर फदक दे दो या मुझे झूठा मान कर जहन्नम में चले जाओ। सैयदा ने इंतकाम ऐसा लिया। मा अदराक मा लैलतुल कद्र, कोई क्या जाने कि सैयदा औरत में 3 नुस्ख पाए जाते हैं। पहला, औरत की गवाही मुकम्मल नहीं है, एक मर्द 2 औरतें। दूसरा, औरत की इबादत है। तीसरा, औरत की मीरास। 2 हिस्से मर्द के, 1 हिस्सा। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते सूरत 4, पहली सूरत ये है, या नाकिस कामिल पर हाकिम हो, ये जुल्म है, या दोनों हाकिम हो, ये आवाज़ी, या जो है दोनों में से कोई हाकिम ना हो, ये भी आवाज़ी। तीसरा का अदल ये है कि कामिल नाकिस पर हाकिम हो, यानी मर्द औरत पर हाकिम हो। और एक और भी जुमला है कि मेरे नबी का फरमान है कि अगर औरत क़यादत करे और मर्द उसकी क़यादत में पीछे चले, अल्लाह और अल्लाह के 70,000 फरिश्ते उस पूरी जमात पर लानत करते हैं। औरत क़यादत करे, औरत से पैसारार बन जाए, तो उस गिरोह पर अल्लाह और अल्लाह के फरिश्ते क्या करते हैं? लानत करते हैं। मगर इधर मुबाइले में मामला उलट है। मुबाइले में मामला उलट है। मुबाइले में क्या किया? सैयदा आगे अली पीछे, सैयदा आगे अली पीछे। अब हजरत आदम कौन है? हक है, हक है, हक किसके पीछे? अली के पीछे। नूह हक है किसके पीछे? इब्राहिम हक है किसके पीछे? मूसा हक है किसके पीछे? यूसुफ हक है किसके पीछे? सहीफे हक है किसके पीछे? मलाइका हक है किसके पीछे? सारे अंबिया रसूल खुदा के अलावा हक है, रसूल खुदा भी हक है, मगर किसके पीछे? अली के पीछे। कुरान हक है किसके पीछे? अली के पीछे। जन्नत और जहन्नम हक है किसके पीछे? अली के पीछे। अली किसके पीछे? अल्लाह अकबर। यानी पता चला जिसके पीछे हक चले उसको अली कहते हैं। अली जिसके कदमों के नक्शे कदम पर चले उसे बतूल कहते हैं। आप कहते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह व वसी रसूलुल्लाह व खलीफतहु बिला मौला कायनात। मुबाइले में तो बिला फसल नहीं है, है बिला फसल, बीच में सैयदा है। अल्लाह अकबर। मुबाइले में अली बिला फसल नहीं है, बीच में सैयदा है। इसकी वजह यह थी कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल को पता था कि मेरे बाद झूठी नबूवतें, झूठी खिलाफतें और झूठी इमामतें आएगी, मगर मैं कानून बना के जा रहा हूं, नबूवत और इमामत वो ही सच्ची होगी जो बीच में सैयदा होगी। अगर सैयदा नहीं होगी तो वो नबूवत भी झूठी है, वो खिलाफत भी झूठी है। जनाब सैयदा क्या थी? जनाब सैयदा ये मुबाहिला जो हुआ 3 दिन नजरान से जो मुनाजरा होता रहा मस्जिद में, क्या रसूल खुदा भी थे, अमीरुल मोमिनीन भी थे, इमाम हसन भी थे, ये चारों थे। तो जब चारों को देख रहे थे, अल्लाह का घर था, मस्जिद थी, मैदान से ज्यादा फजीलत वाली जगह अल्लाह का घर होता है, कुरान की तिलावत हो रही थी, तो क्यों नहीं माना? क्यों नहीं माना?
کیوں نہیں مانا؟ کیونکہ وہاں مرکز نہیں تھا، وہاں مرکز نہیں تھا۔ اب جب جناب سیدہ چلی، حارث نے دیکھا کہ یہ قافلہ 5 کا آ رہا ہے، اور اس نے کہا کہ حارث نے نوفل سے کہا کہ اے نوفل، یہ جو بیچ میں مستور پردے میں آ رہی ہے، میں دیکھ رہا ہوں انجیل کا عالم ہو کر اس بی بی کے قدموں میں اتنی تاثیر ہے، اگر مریم ہوتی تو اس کے قدموں کی جگہ پہ سجدہ کرتی۔ یہ سجدہ کیا کہنے سے، جب تک جناب سیدہ راضی نہیں، خدا راضی نہیں۔ ان اللہ یرضا لرضا، فاطمہ کی رضا میں اللہ کی رضا، اور فاطمہ کے غضب میں اللہ کا غضب۔ بی بی نے کیا کہا؟ میں تم سے ناراض ہوں۔ اس کا مطلب کیا؟ فاطمہ ناراض ہے۔ جب اللہ ناراض ہے تو کہاں کا رضی اللہ؟ کسی شاعر کا بہترین شعر تھا کہ مقام برگ یہی ہے کہ پھول راضی ہو، وہ خوش نصیب ہے جس سے رسول راضی ہو۔ جس کو کہو کہ ہم مانیں گے رضی اللہ، شرط یہ ہے پہلے بطول راضی۔ یہ نہیں کہ محمد راضی نہیں، فاطمہ راضی۔ جب تک اچھا پروردگار عالم قرآن میں 114 سورتوں میں 114 مرتبہ ہم پہلے پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، وہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا، جمیعاً سارے گناہ معاف کر دے گا۔ میں کہوں پروردگار ادھر کہہ رہے ہو کہ رحمت سے مایوس مت ہونا، میں رحمان بھی ہوں رحیم بھی ہوں، ادھر فاطمہ کو کہہ رہے ہو کہ تمہارے غضب ہونے سے میں غضب ہوتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ادھر کہہ رہے ہو کہ فاطمہ کے غضب ہونے سے میں غضبناک ہوتا ہوں، ادھر کہہ رہے ہو کہ میں رحمان بھی ہوں اور رحیم بھی ہوں، اور میری رحمت سے مایوس مت ہونا۔ خدا نے کہا کہ میں نے یقیناً قرآن میں درست فرمایا ہے کہ میری رحمت سے مایوس مت ہونا، میں رحمان بھی ہوں میں رحیم بھی ہوں، مگر یاد رکھنا جہاں فاطمہ راضی ہوگی وہاں میں رحمان بھی ہوں میں رحیم بھی ہوں، جہاں فاطمہ غضبناک ہو جائے وہاں پر میں صرف اور صرف قہار ہوگا۔ برحمت جناب سیدہ طاہرہ بلندتر صلوات۔ مقام ہے جناب سیدہ کا مقام رسالت سے بڑا ہے۔ رسول اللہ سیدہ سے مقام میں بڑھے مگر عہدہ رسالت سے، رسالت و نبوت کے منصب سے جناب سیدہ کا مقام بڑھا ہے۔ آپ کہیں گے مولانا بڑی بات کر کے دلیل کیا ہے؟ مجھے یہ بتائیں کہ تمام نبی ہیں، تمام رسول ہیں، 313 رسول ہیں، مگر رسول خدا نے کہا کہ یا علی، جبریل نے آ کر اللہ کی طرف سے مجھے پیغام دیا کہ اے اللہ کے حبیب، اللہ کہہ رہے ہیں اگر علی کو نہ پیدا کرتا تو کوئی فاطمہ کا کفر نہ ہوتا۔ آدم سے لے کر قیامت تک 1,23,999 نبی فاطمہ کے برابر نہیں ہیں۔ کفر نہیں ہے تو برابر نہیں ہے نا، جب برابر نہیں ہے تو فاطمہ سے افضل کیسے؟ اچھا دوسری دلیل سنیں، حضرت عیسیٰ کون ہے؟ صاحب شریعت ہیں، رسول ہیں، مگر جب مہدی کا ظہور ہوگا حضرت عیسیٰ کس کی پیروی کریں گے؟ کس کے پیچھے چلیں گے؟ امام زمانہ سے پوچھا گیا کہ مولا آپ کو
کو جب ہم سلام کرتے ہیں سب سے زیادہ آپ کس جملے پر خوش ہوتے ہیں؟ مولا نے کہا کہ شریکت القرآن بھی کہتے ہو، وارث القرآن بھی کہتے ہو، مگر مجھے اگر کوئی کہتا ہے کہ السلام علیکم یا ابن زہرا، سب سے زیادہ میرے لیے خوشی کی بات یہ، فخر کی بات یہ۔ عیسیٰ کون ہے؟ صاحب شریعت ہے۔ کس کی پیروی کریں گے؟ جناب امام زمانہ کی۔ اب امام زمانہ سے پوچھیں کہ آپ کس کی پیروی کرتے ہیں؟ کانت لی بنت رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میں مہدی فاطمہ زہرا کی پیروی کرتا ہوں۔ ارے جس کی عیسیٰ پیروی کرے اسے مہدی کہتے ہیں، جس کے نقش قدم پر مہدی چلے اسے فاطمہ زہرا۔ مکمل نہیں، میراث مکمل نہیں، اور عبادت مکمل نہیں۔ میراث کے معاملے میں ہمارے معاشرے میں عام طور پر بیٹی کو بیٹے پر فوقیت دی جاتی ہے، حالانکہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ وہ عورتیں جنہیں پہلی اولاد بیٹی ہو وہ بیٹوں کی ماں پر فضیلت رکھتی ہیں، بیٹی کی یہ فضیلت ہے۔ مرد کے حساب سے دونوں، انسانیت کے حساب سے دونوں برابر ہیں۔ اللہ نے رسول سے بیٹی لے لی، بدلے میں کیا دی؟ بیٹی دی۔ کیوں دی؟ کیوں بیٹے واپس لیے؟ اس لیے کہ فاطمہ کی میراث ادھوری نہ ہو، اس لیے کہ فاطمہ کا نور ادھورا نہ ہو۔ اگر فاطمہ کے علاوہ بھائی بھی ہوتے تو وہ بھی بذات منی کا حصہ ہوتے، وہ بھی بذات منی کا حصہ ہوتے۔ ارے اللہ کو ادھوری میراث برداشت نہیں ہے، لوگ پوری کی پوری کھا گئے۔ دوسری وجہ یہ کہ عورت کی گواہی مکمل نہیں ہے۔ ایسے ہی دو عورتیں ایک، فاطمہ کا مقام میں کیا بیان کروں؟ توحید کی گواہی کے لیے 4 مرد اکیلی فاطمہ۔ جناب عیسیٰ کو اللہ نے وَأُمُّهُ صدیقہ، عیسیٰ کی ماں صدیقہ ہے۔ خدایا کیوں صدیقہ ہے؟ کیونکہ اس نے ہمارے کلمات کی تصدیق کی تھی۔ وہ خدایا کلمات کون سے تھے؟ ان عیسیٰ کلمت اللہ، ان کلمات میں سے ایک عیسیٰ ہمارا کلمہ تھا۔ ارے جو مریم ایک کلمے کی تصدیق کرے وہ تو صدیقہ ہوتی ہے، جو خود خدا کی وحدانیت کی تصدیق کرے۔ عیسیٰ پیدا ہوئے جھولے میں تھے تو کیا کہا؟ یہ اللہ کا نبی ہے، اللہ کا رسول ہے۔ یعنی پتا چلا کہ صدیقہ وہ ہوتی ہے جو پیدائش کے وقت کسی معصوم، کسی ولی کی تصدیق کرے۔ اب جملہ ظاہری بات ہے، یہاں ممبر ایسا ہے، ایسے انسانوں کے نام دیے نہیں جاتے، بزرگ عالم دین کا جملہ ہے کہ نام ہی اتنے منحوس ہیں کہ اگر ہم یہاں لے لیں تو جیل ہو جاتی ہے، لے لیں تو جہنم ہو جاتی ہے۔ قبلہ کیا کہا؟ اب ایک بندہ مجھ جیسا بیچارہ جسے 40 سال تک پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا معبود لات و منات و عزا ہے، اب وہ مسلمانوں کا صدیق ہوگا جو پیدا ہوتے ہی سجدے میں سر رکھ کر کہے کہ میں گواہی دیتی ہوں میرا پاپا اللہ کا رسول ہے، وہ اللہ کی صدیقہ ہوتی ہے۔ اللہ نے 4 مردوں کو، ایک مستور کو، طہارت میں حدیث قصہ میں 4 مرد، اکیلی زہرا، ہادیوں میں 1,24,000 12 ائمہ، ہادیہ اکیلی ہے۔ ائمہ معصومین کے جو نام ہیں ان سے پہلے یہ نام کسی کے نہیں تھے، مگر
नाम था फातिमा बिन्त असद, और जनाबे खदीजतुल कुबरा की वालदा का नाम भी फातिमा था। कि परवरदिगारा उनके नाम तो पहले किसी के नहीं रखे, सैयदा का क्यों रखा? कहा कि उनके नाम फातिमा थे मगर महशर में छुड़वाने वाली सैयदा है सर, महशर में आजाद करवाने वाली सैयदा है। हातिम में 1,24,000 नबी और 12 आइम्मा, और हातिया सिर्फ अकेली सैयदा है। मरियम बतूल है मगर सैयदा भी बतूल है। अब फर्क क्या है? हमारे सिंध के एक बुजुर्ग आलिम दीन है, उन्होंने एक जुमला कहा कि मरियम सिर्फ बतूल है, फातिमा ऐसी बतूल है जिसे चाहे बतूल बना दे। अरे जिसकी ज़माने को फिजा समझ में ना आए, जिससे अगर कोई कलाम करता था तो जवाब कुरान से दे। अरे जिसकी कलीज़े कुरान से कलाम करे वो फातिमा वही की ज़बान बोलती है। मरियम बतूल थी, सिर्फ बतूल थी। उनका एक और जुमला था, कहा कि अल्लाह के उस कारखाने में क्या मर्द बनना बंद हो गए थे कि मरियम के लिए कोई मर्द पैदा होता, कि शौहर गुफ पैदा हो जाता, कोई एक नबी इजाफी 1,25,000 नबी हो जाता, अल्लाह का ही निजाम आगे चलता। कहा कि मसला ये है कि मरियम है बतूल, सैयदा है बतूल, मगर अल्लाह को ये गवारा नहीं था कि कयामत के दिन कोई नबी ये आकर कह दे कि अली की बीवी भी बतूल है, मेरी बीवी भी बतूल है। आप अब तक नहीं समझे। कहा कि मरियम का गवारा बैठना बर्दाश्त है मगर फातिमा की बराबरी बर्दाश्त नहीं कर सकता। सैयदा की बराबरी काबिल कबूल नहीं, इतना बड़ा मकाम है। और औरत की इबादत, अल्लाह अकबर, क्या कहना, आपने बहुत बार ये सुना इबादत। अच्छा ये बताएं कि अमीरुल मोमिनीन ने सूरज क्यों पलटाया था? कि मशहूर रिवायत है कि रसूल खुदा गोद में सर रख कर सो रहे थे या वही हम कलाम हो रहे थे। ये जब अल्लाह के काम हो रहे थे तो अगर नमाज चली भी जाती मौला अली पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, मौला अली की इबादत पे कोई फर्क नहीं पड़ता ना। ये सूरज क्यों पलटाया? अली और फातिमा बराबर हैं, अली और फातिमा। शेख मुर्तजा अंसारी से किसी ने कहा कि आप इतने फजाइल बयान करते हैं, आखिरकार ये भी किसी की बेटी, किसी की बीवी, किसी की माँ। कहा कि है मगर फर्क है, ये अकेली बेटी है जो अपने बाप की माँ है, ये अकेली बीवी है जो शोहर के बराबर है, ये अकेली माँ है जिसकी औलाद अपने बाप की औलाद है। वह अपना ना वह अपना अपन। मौला ने क्यों सूरज पलटाया? इसलिए पलटाया कि वो बतूल होकर बेटे की विलादत हो रही है, ना इबादत में फर्क आ रहा है, ना इबादत कज़ा हो रही है। अगर अली की नमाज कज़ा हो जाती तो बतूल के बराबर न रहते। अल्लाह ने निजाम को तब्दील करके कहा अली सूरज को पलटाओ, नमाज पढ़ो ताकि फातिमा के बराबर हो सके। फातिमा के बराबर हो सके, फातिमा की बराबरी अंबिया नहीं कर सकते। फातिमा की बराबरी कोई बशर तो क्या खाक कर सकता है। अल्लाह अकबर। सलमान मेरी बेटी की मोहब्बत 100 मकामात पर काम आई। अल्लाह अकबर। आसान तरीन इंदल मौत, मौत के वक्त परवरदिगारा मौत। अच्छा मौत हमारे सामने जब कोई मरता है हम कहते हैं भैया ऐसे बैठा हुआ था बस अचानक से मर गया, अब उसको पता होता है कि उसके साथ हुआ क्या। खुद रिवायात में कुरान में है खार धार झाड़ियों के ऊपर अगर मल मल कर कपड़ा डाला जाए, खींचा जाए तो उतार तार हो जाता है। तो इंसान के जिस्म से इस तरह रूह निकाली जाती है।
امیر المومنین سلمان کے ساتھ شب جمعہ ایک قبرستان سے گزرے، مولا نے قبر کو ٹھوکر ماری تو مردہ اٹھا. مولا نے پوچھا کہ سلمان سے پوچھو کہ موت روح کیسے قبض ہوتا ہے. وہ رونے لگا. سلمان جس طرح زندہ انسان کی کھال اتاری جائے اس طرح میری گردن سے روح کھینچی گئی، اب تک نشان باقی ہے. مگر رسول نے کہا کہ سلمان جس کے دل میں فاطمہ کی محبت ہو اس کا روح ایسے قبض نہیں کیا جائے، اس کا ایسے روح. دوسرا عند القبر، قبر. اچھا قبر بھی ہم سوچتے ہیں کہ بڑا آسان ہوگا، یہ ہم نام تو ہمیں ائمہ کے نام یاد ہیں اور ہم منکر نکیر کو فوراً بتا دیں گے. بڑا مشکل مرحلہ ہے قبر کا. ایران کے ایک بہت بڑے ذاکر گزرے، ان کا انتقال ہو گیا. کسی فقیر کو، کسی بزرگ کو خواب میں آئے کہ ان سے پوچھا کہ کیسے گزری. کہا کہ موت کے اس حادثے نے مجھے اتنا جھنجھوڑ دیا تھا کہ منکر نکیر کے سوال دینے کی طاقت نہیں رہی. بار بار پوچھتے رہے. کہا کہ کافی دیر کے بعد جب مجھے نہ آیا نا جواب، میں نے دیکھا میری قبر میں ایک روشن دان ایک کھڑکی کھلی، اس میں سے ایک نور نکلا، اس میں شعاعیں میرے جسم پر آئی، میرے دماغ نے کام کرنا شروع کیا. میں نے کہا مجھے کچھ اور پتہ نہیں ہے، بس اتنا پتہ ہے کہ میں حسین کے ذکر میں رہتا ہوں. میں منزل مسائل پر نہیں تو جن میں فضلت کی کہوں گا، مگر سنتے کہ مقام فاطمہ، محبت فاطمہ کیا ہے. انہوں نے کہا کیا کرتے تھے؟ کہا کہ میں حسین کے مسائل پڑھتا تھا. کہا کہ ایک جملہ، مسائل کا جملہ ہے تبرکن پڑھ رہا ہے. کہا کہ سناؤ. کہا کہ کون سا؟ کہا کہ ایک جملہ میں اکثر پڑھتا تھا. کہا کہ جب میرا مولا مقتل سے میدان سے مقتل کی طرف آیا، گھوڑے میں کبھی دائیں طرف جھکتا کہتا لا واللہ، کبھی بائیں طرف کہتا لا واللہ. امام صادق سے پوچھا گیا مولا یہ آپ کے دادا لا واللہ کیوں کہہ رہے تھے؟ تو کہا کہ کہیں ابراہیم کہہ رہے تھے، آپ حسین میں اتارتا ہوں. کہیں یعقوب کھڑے تھے، آپ حسین میں اتارتا ہوں. اللہ اکبر. مگر اس نے کہا کہ ایک کونے سے آواز ہے، حسین ماں نے بالوں سے مقتل سے. فاطمہ تمہارے پاس ہے. روایت ایک طویل روایت ہے کہ جب میدان محشر میں آئے گی حکم ہوگا پردہ. دروازے جنت پر کھڑی ہو جائیں گی. پروردگار کیا کیوں کھڑی ہو گئی؟ خدا کو بھی پتا تھا. 4 گھنٹے کھڑی رہی. اچھا یہ جو دربار والا واقعہ تھا یہ در جلنے کے بعد تھا. در جلنے والے واقعات سے آپ نسلی زہرا کیوں بیٹھ کر نماز پڑھتی ہے؟ کہا کہ یا علی سانس لینا اگر انگلی میں درد ہو، ناخن میں درد ہو، کان میں درد ہو، اگر تھوڑی سی بھی حرکت آ جائے
صرف پسلیاں ٹوٹی نہیں تھی، دائیں طرف کی بائیں طرف چلی گئی تھی، بائیں طرف کی دائیں طرف۔ میں مصائب کا جملہ سخت پڑھ رہا ہوں، مجھے معاف کیجیے گا۔ میں نے اپنے گناہگار آنکھوں سے اپنے وقت کے امام کی ایک روایت پڑھی ہے۔ مولا فرماتے ہیں جو میری دادی کے مصائب چھپاتا ہے میں اس پر لعنت کرتا ہوں۔ عزاداروں، یہ آل محمد زہرا کے مصائب پر اتنا روئے ہیں۔ ایران کا ایک واقعہ ہے، شاہ کے دور میں ایک سید بزرگوار ہوتے تھے، اسے گرفتار کرنے کے لیے آئے، وہ گھر میں نہیں تھے، اس کی بیوی کو قید کر کے لے کے گئے۔ جب وہ گھر میں آئے تو بیوی نہیں تھی، پوچھا کہاں، دکھا کے سپاہی قید کر کے لے کے گئے۔ اب وہ ڈائریکٹ تہران سے مشہد گئے اور کہا مولا میں سید ہوں، میں عزت دار ہوں، میری بیوی کی عزت رکھنا، آپ کو آپ کی دادی کے زخمی پہلو کا واسطہ۔ جب واپس آیا تو اس کی بیوی گھر میں تھی اور منہ پہ ماتم کر رہی تھی۔ کہا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ پہلے یہ بتاؤ امام رضا کو کیا کہا تھا؟ کہا کہ میں نے دادی کے زخمی پہلو کا واسطہ دیا تھا۔ کہا کہ مولا نے کہا چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے ارے ہمیں بلایا نا۔ اجرب من الزہرا، خدا آپ کو کسی کا ملن نہ۔ کیا مسائل پڑھیں؟ عزاداروں، ایک مسائل ایسا تھا جس نے ہر ایمان کو گم رونے پہ مجبور کیا ہے۔ دوسری خلافت میں سب کے وظیفے بند کر دیے سوائے کلفظ کے۔ کمینے کا نام بھی ایسا ہے کہ شیعہ مر جائے گا۔ مولا علی سے پوچھا مولا سب کے وظیفے بند کر دیے ہیں، کلفظ کے کیوں نہیں بند کیے؟ مولا نے کہا یہ کلفظ کا شکریہ ادا کر لیں۔ مولا کیوں؟ کہا کہ اس ملعون نے دو ظلم کیے تھے، ایک تازیانہ زہرا بنایا تھا، ایک زہرا کے پہلو میں لات ماری۔ آیت اللہ تہرانی کہتے ہیں کہ آخرکار کیوں وصیت کی مجھے رات کو غسل دینا؟ کہا کہ علی اگر زہرا کے جسم پر نظر ڈالتے علی مر جاتے۔ کہا کہ علی زہرا کا پورا بازو سوجا ہوا تھا، نیلا پڑ گیا تھا، ارے علی کو سنبھالنے والی مر گئی، تو اب علی کو کون؟ آپ کو کسی غم میں نہ لائے۔ شب شہادت کے چھوٹے مسائل سنیں۔ آپ تو رو رہے ہیں مگر زینب کے رونے پہ پابندی ہے۔ آپ تو رو رہے ہیں مگر حسن و حسین نہیں رو پا رہے۔ جب بھی کسی بچے کی رونے کی آواز نکلتی علی منہ پہ ہاتھ دے دیتے، غسل دیتے ایک مرتبہ علی نے اپنی پیشانی کو دیوار پر مارا۔ ام ایمن نے کہا یا علی ہمیں روکتے ہو، آپ کیوں رو رہے ہو؟ قبلہ نے ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا نجف کی، ایک فوجی تھا جس کی 4 بیٹیاں تھیں، چاروں بیٹیوں کے دل میں سوراخ تھے۔ وہ علی کے روزے پر رو رہا تھا کہ میری بیٹیوں کا علاج آپ کر رہے ہیں، ارے یہ اپنے بیٹیوں کے دل کا سوراخ دیکھا نہیں تھا تو اتنا رو رہا تھا۔ آیت اللہ تہرانی کہتے ہیں جب علی نے زہرا کی ان نیکوں والی جگہ کو دیکھا، ایک مرتبہ کہا کہ یا رسول اللہ
مانگا کچھ نہیں ہے. آج اگر زہرا کچھ مانگے دیں گے. اب تو علی ایسے ہیں جن کی غربت بڑی ہے. پہلے دوسرے علی کو بیان کروں. سجاد سے شام غریبہ میں زینب نے پوچھا سجاد چل کر مر جائیں یا بغیر چادر کے باہر جائیں. مولا ساری زندگی روتے رہے. میری امامت کا پہلا دن تھا. میری داد میری پھپھی نے پہلا مسئلہ پوچھا. سجاد میں بغیر چادر کے کبھی بابا کے سامنے نہیں آئی. تو بھائیوں کے قاتل. پہلا سوال علی سے کیا یا علی میرے لیے دعا کرے اللہ مجھے موت دے دے. بچوں کو بلایا. بچوں سے کہا حسنین جاؤ نانا کے روزے پہ دعا کرو. یہ دونوں شہزادے نانا کے روزے پر آتے ہیں. مجھ میں پڑھنے خدا کی قسم طاقت نہیں رہی. پہلے امام حسن نے سوال کیا نانا مدینے کے امیر کا سوال. نانا دعا کرے ہماری ماں بیمار. کوئی جواب نہیں آیا. امام حسین نے کہا نانا یہ مدینے کا امیر ہے میں کربلا کا غریب. نانا اماں بیمار نہیں ہماری اماں بڑی زخمی. قبر رسول علی. آواز آئی بیٹا کس کے لیے دعا کر رہے ہو تمہاری اماں اس دنیا سے. دونوں شہزادے دوڑتے ہوئے گھر آئے. جیسے دروازے پر پہنچے تو حجرے کا دروازہ بند تھا. بی بی فضا یا بی بی ام ایمن کھڑی تھی. کہا کہ بیٹو آؤ کھانا کھا لو. امام حسن نے جواب نہیں دیا. امام حسین نے ایک جملہ کہا اماں فضا پہچان میں حسین ہوں کیا ماں کے بغیر کبھی میں نے کھانا کھایا. کہا کہ بیٹا تمہاری ماں نے کہا ہے پہلے کھانا کھلاؤ. جب یہ اصرار بڑھا نہ دروازہ نہیں کھلا. حسین نے کہا اگر آپ دروازہ نہیں کھولتی ہیں تو میں واپس نانا کے پاس جاتا ہوں. ارے جیسے حسین مڑے کب زہرا کی آواز آئی اے فضا میرے غریب بیٹے کو آنے دے. ارے میرے حسین کو آنے دے. ارے اسے بہت رونا ہے اسے نہ رلا. بس ازادہ رو. یہ مسائل پڑھ چکا. بس میں 2 جملے سن لیں. مولا علی سے کہا یا علی مجھے رات کو غسل دینا. رات کو غسل دینا. خدا آپ سب کو عزت دے. یہ سوسائٹی ہے نا. اس سوسائٹی میں اگر جھاڑو پوچھا کرنے والے کی بیوی بھی مر جائے نا ہر مسجد سے اعلان ہوتا ہے صاحب کی بیوی مر گئی ہے. کتنی غربت ہے محمد کی بیٹی کی. کیا خوف تھا محمد کی بیٹی کو کہ یا علی میرے جنازے کا اعلان مت کروانا. یا علی میرا جنازہ آدھی رات کو اٹھانا. ایک دفعہ کہا ام ایمان میں نے دیکھا ہے یہ عرب جنازہ ایک تختے پر اٹھاتے ہیں. میں نہیں چاہتی کہ میرے قد پر کسی کی نظر پڑے. ام ایمان نے کہا یا بی بی میں نے حبش میں دیکھا ہے کہ ایک تابوت بنایا جاتا ہے. اگر کچھ تختیاں مل جائیں تو میں تابوت بناؤں. ایک مرتبہ بی بی نے لکڑیاں بنوائی. تابوت بنایا گیا. اب پہلی مرتبہ بابا کے جانے کے بعد زہرا کے لبوں پر مسکراہٹ آئی. کہا کہ بی بی کیا بات ہے. کہا کہ اب مطمئن
دیکھا کہ ایک چھوٹے بچے کی قدموں کی آہٹ سنی تو مولا نے کہا کہ حسنین حسنین یہ پیچھے کون آ رہا ہے؟ کہا کہ بابا یہ زینب آ رہی ہے۔ کہا کہ حسنین جنازہ رکھو۔ ارے زینب کو واپس لے کر جاؤ۔ ارے میں نہیں چاہتا کہ کوئی زینب پر اذان اور آخری جملہ سنو، جب جناب زارا بروز محشر میں آئے گی وہ تمہیں جناب محسن کی لاش ہوگی، ایک ہاتھ میں عباس کے بازو ہوں گے، ایک ہاتھ میں امام حسین کا کرتا ہوگا، اور کہے کہ بابا میرے بچوں کا کیا قصور تھا۔ ایک مرتبہ جناب رسول خدا بیٹی کے رخسار کو دیکھیں گے، خش کھا کر زمین پر گر جائیں گے، مولا حسین آگے آئیں گے، نانا کیا ہوا؟ کہا کہ میری زہرا اور رخسار زخمی، مولا حسین کی آواز آئے گی، نانا ایک تماچا لگا آپ برداشت نہ کر سکے، ارے میری سکینہ اب ذرا آئے گی، کربلا سے لے کر شام تک، کبھی بابا کا کافر مفتی نواں خانی کے بعد نیاز کا اہتمام کا اہتمام مفتی حسن کے نواز تک کے نواں خانی کے بعد نیاز کرتے جائیں بر محمد و آل محمد صلوات بر محمد و آل محمد بلند ترین صلوات